بیروت میں بلڈون کے محل میں اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بہت بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ شراب پیش کرنے والی لڑکیاں ایسے باریک ریشمی لباس میں ملبوس تھیں کہ عریاں لگتی تھیں۔ جوں جوں شراب اثر دکھاتی جا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 2 مسلمان مہمانوں کی طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ یہ دونوں مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی آیا، دونوں سے کہا کہ انہیں شاہ بلڈون نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ دونوں شراب کے پیالے رکھ کر چلے گئے۔ وہ جس غلام گردش سے گزر کر بلڈون کے کمرے میں گئے، اس میں ایک آدمی ہاتھ میں برچھی اٹھائے فوجی انداز سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کی نیام پالش سے چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر فولاد کی چمکدار خط تھی۔ محل میں اس لباس میں ایک آدمی سینے تانے اور گردنیں اکڑائے ٹہل رہے تھے۔ یہ محل کے خصوصی ملازم تھے جو سالاروں کے کمروں کے سامنے موجود رہتے اور ضیافتوں میں برآمدوں اور غلام گردشوں میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں ان کا لباس اور ان کی چال اچھی لگتی تھی۔ یہ دراصل نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اور یہ تربیت یافتہ لڑاکے بھی تھے۔ یہ آدمی جس نے 2 مسلمانوں کو بلڈون کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا، گورے رنگ کا تھا۔ وہ رکا نہیں، جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بلڈون کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دروازے کے سامنے ہی آدمی جیسے لباس میں 2 آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا، ہیلو جیکب، ادھر کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ادھر جاؤ جہاں پر پریاں ناچ رہی ہیں۔ ہم تو یہاں سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیکب نے ان کے مذاق کا جواب دے کر کہا، یہ جو 2 آدمی اندر گئے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ جیکب نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی ہے؟ یہ دونوں کسی جنونی صلیبی یہودی کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمان علاقے کے عیسائی۔ یہ مسلمان علاقے کے مسلمان ہیں، اسے جواب ملا۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ موصل سے آئے ہیں، غالباً عز الدین کے ایلچی ہیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف مدد مانگنے آئے ہوں گے، جیکب نے کہا۔ ان ایلچیوں کو کون بتائے کہ سلطان ایوبی ختم ہو چکا ہے؟ رملہ سے شکست کھا کر بھاگا تو بیروت کو محاصرے میں لینے آ گیا۔ اس کے بحری بیڑے کو آگے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ہماری فوج نے ایوبی کی فوج کا تعاقب نہیں کیا، ورنہ آج ایوبی قید خانے میں ہوتا۔ تم اپنا کام کرو دوست، ایک پہرے دار نے طنزیہ کہا۔ سلطان ایوبی قید ہو گیا تو اس کی سلطنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر شاہ بلڈون مارا گیا تو بیروت کی بادشاہی تمہارے نام نہیں لکھی جائے گی۔ جیکب وہاں سے ہٹ آیا، لیکن گھوم گھوم کر بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے پیچھے یہ دونوں مسلمان گم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں عز الدین والی موصل کے ہی ایلچی تھے۔ سلطان ایوبی جب بیروت کا محاصرہ اٹھا کر موصل کی طرف گیا تھا تو عز الدین نے خلیفہ کی طرف بغدادیوں کی ساتھ دوڑا دیا
کہ سلطان ایوبی کے ساتھ اس کی صلح کرا دیں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ درخواست کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی سے بچایا جائے۔ خلیفہ نے یہ کام شیخ العلماء کے سپرد کر دیا اور سلطان ایوبی نے عز الدین کو بخش دیا۔ عز الدین نے ظاہر سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کا معاہدہ کر لیا، لیکن اس نے درپردہ 2 ایلچیوں کو صلیبی حکمران بلڈون کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ 2 ایلچی اب بلڈون کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ والی موصل نے کہا ہے کہ آپ نے سلطان ایوبی کا تعاقب نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایلچی نے بلڈون کو بتایا، آپ نے اس کی فوج کو آرام کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ والی موصل نے کہا کہ میں تحریری پیغام نہیں دے سکتا کیونکہ راستے میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ دمشق کی طرف پیش قدمی کریں اور اس شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کر لیں۔ آپ کی فوج ایسے راستے سے اور اتنی تیزی سے دمشق پہنچے کہ سلطان ایوبی دمشق بروقت نہ پہنچ سکے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ سلطان ایوبی جب آپ کے حملے کی اطلاع پر یہاں سے روانہ ہوگا تو موصل اور حلب کی فوجیں آمنے سامنے آ کر لڑنے کی بجائے اس کی فوج پر شب خون مارتی رہیں گی۔ اس سے اس کی پیش قدمی بہت سست ہو جائے گی اور آپ دمشق پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ ہمارے علاقوں میں جو چھوٹے موٹے امراء ہیں ان میں سب کو اپنے ساتھ ملانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ان کے قلعے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی فوج کو موصل کے اندر قیام کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ میرا اور آپ کا اتحاد ہے۔ میں سلطان ایوبی کو